بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مار صفدر علی جبری مشقت کا خاتمے کا پروگرام لے کے حاضر ہے۔ سٹی نیوز 7 کے تعاون سے ہم آپ کے سامنے آج کچھ ایسی چیزیں رکھیں گے جن کا ہمارے تمام ناظرین کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ 2 دسمبر پوری دنیا میں انٹرنیشنل اینٹی سلیوری ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو انفارچونیٹلی پاکستان کا سلیوری انڈیکس میں 7واں نمبر ہے۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشنز ہیں۔ پاکستان کے ہمارے حکمران، ان کے لیے بھی، پاکستان میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی، اور ایسے باشعور لوگوں کے لیے بھی جو پاکستان کو بانڈڈ لیبر فری اور سلیوری فری دیکھنا چاہتے ہیں، ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں صرف ایک ادارہ، ایک انڈسٹری ایسی ہے جہاں بے تحاشا آپ کو لوگ ملیں گے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ بانڈڈ لیبر کا شکار ہیں۔ کون سی انڈسٹری ہے؟ آپ نے دیکھی ہوگی، سڑکوں پہ جاتے ہوئے آپ کو چمنیاں نظر آئیں گی، ان میں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ وہ انڈسٹری ہے جو مٹی سے سونا بنا رہی ہے۔ اس کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اس کے لیے بہت ساری رہنمائی کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ وہاں جو ورکر کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں، جو مالکان ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں۔ ان دونوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان میں سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنیں بھی کام کر رہی ہیں، اور پاکستان میں سوشل پروٹیکشنز کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے ویلفیئر کے کام کے لیے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں، پہلا قانون بنا تھا 1992 میں، آج ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سارے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے کہ اب کوئی شاید بھٹا ایسا رہ گیا ہو جو رجسٹرڈ نہ ہو۔ اس ادارے نے تمام بھٹوں کو رجسٹرڈ کیا ہے، ان کے ورکرز کو رجسٹرڈ کیا ہے، ان کے ورکرز کے سینسز، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اور اس ڈیٹے کی بنیاد پہ ان کے جو لیگل انٹائٹلمنٹس بنتی ہیں ان کو انشور کروانے کی بات کی ہے، اور یہ ادارہ کر رہا ہے۔ ہم بڑے مشکور ہیں، آج ہمارے ساتھ زیگم عباس مظہر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے، ان کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے۔ ان کی اپنی ذات جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز ہیگ، نیدرلینڈ سے انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے پنجاب سے لاء کی اپنی تعلیم مکمل کی، قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان جب کسی ہمارے ادارے میں آتا ہے تو اس کے اپنے اندر کے بھی آدرش ہوتے ہیں کہ وہ تبدیلی لے کے آئے، اور تبدیلی کیا ہے ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے اس طاقت کو کس طرح استعمال کیا ہے کہ ہمارے پنجاب سے اور پاکستان سے جبری مشقت کا اور سلیوری کا خاتمہ ہو سکے۔ جناب زیگم صاحب، بہت شکریہ مار صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے میرا انٹروڈکشن کیا۔ اور یہ سلیوری، اینٹی سلیوری کا جو دن منایا گیا 2 دسمبر، اور ہماری گفتگو کا ٹاپک بھی یہی ہے، تو میں شروع میں بتا دوں کہ یہ جو ہمارا لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، بیسکلی یہ ایک ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ پنجاب میں۔ ہم ایک لا انفورسنگ ایجنسی کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور جتنے بھی لیبر انیکٹمنٹس ہیں یہ سارے ویلفیئر بیسڈ ہیں ورکرز کی، اور ان کا نافذ العمل کرنا اداروں کا یہ اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، ایکسکلوزیولی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک ہم ٹاپک کے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا آرٹیکل 11 بھی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ سلیوری نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی موومنٹ کی، پیشے کی چوائس کی آزادی ہوگی۔ تو اس حوالے سے پاکستان ایک ایکٹیو ممبر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی، ILO کے کنونشنز بھی سائن کیے ہیں۔ پاکستان نے جو کور کنونشن ہے ILO کے، اس کا بھی سگنیٹری ہے، وہ
کنونشن 29 اور 105 جو ہیں یہ فورس لیبر کے متعلق ہیں اور یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں کور کنونشنز کا. اس حوالے سے جو پاکستان کی لیجسلیشن ہوئی ہے پنجاب کی 18ویں ترمیم کے بعد، تو انہی انٹرنیشنل ٹریٹیز اور انڈرسٹینڈنگ کی ان لائنڈ یہ ہمارے لاز بنے ہیں. اس کی چھوٹا سا میں آپ کو لیگل فریم ورک جو ہمارا قانونی ڈھانچہ ہے اس کا تعارف کرا دوں کہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں فرمایا تھا کہ 1992 میں پہلا ایکٹ آیا اور اس میں ڈی وی سی کا بھی تصور تھا اور پرٹیکولرلی فوکس کیا گیا تھا بانڈڈ لیبر کو. ڈی وی سی ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی ہے جس کو چیئر ڈپٹی کمشنر کرتے ہیں متعلقہ ضلع کے، اور اس میں بڑی براڈ سی ریپرزنٹیشن ہے اور کسی کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اسٹیٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے نمائندے ہیں، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ آتا ہے، سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ آتا ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آتا ہے. اس طرح سے امپلائرز کے بھی جو نمائندے ہیں اس میں ممبر ہیں اور اسی طرح امپلائیز کے بھی، ورکرز کے بھی نمائندے ہیں. یہ ہر ضلع میں ہے اور اس کا ایٹ لیسٹ جو اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے گورنمنٹ کی، ونس ان اے منتھ اس کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ایجنڈے کی آئٹم اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو باقی جو قوانین ہیں یہ جیسے چائلڈ لیبر آ جاتی ہے، یہ بھی بعض دفعہ بانڈڈ لیبر کا ہی ایک آف شوٹ ہوتا ہے کہ ایک فیملی کو جب وہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں موومنٹ میں، بچے جو ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں ورکنگ پلیس پہ. اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے انٹرونشن کی، ریسٹرکشن آف چائلڈ لیبر ایکٹ آیا 2016 میں. پھر بھٹا جات کا جیسے آپ نے کہا کہ وہ واقعی سیکٹر بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں، اور اس میں یہ 2016 میں پروہیبشن آف چائلڈ لیبر ایٹ بریک کلن وہ ایک اسپیسیفک لا ہے. اور جتنے بھی لیبر لاز ہیں یہ واحد انڈسٹری ہے جس کے لیے یہ اسپیسیفک لا ہے. اور اس کی روشنی میں ہماری ایک فیلڈ فارمیشن ہے جس میں لیبر انسپیکٹرز ہیں، یہ باقاعدہ انسپیکشن کرتے ہیں. اور پارٹیکولرلی جو یہ بانڈل لیبر ہے اس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں یہ نوٹیفائڈ انسپیکٹر ہیں، اور یہ جو ڈی ایس پیز ہیں پولیس کے یہ بھی نوٹیفائڈ ہیں. یہ میں بالکل پہلے جیسے میں نے کہا کہ پرائم ذمہ داری ہماری ہے. اور اس کے علاوہ ہر ضلعی دفتر میں ڈی سی آفس میں بھی اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے آفس میں بھی ایک شکایات سیل ہے. اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے بانڈڈ لیبر کی دے کین رپورٹ اس. پھر اس کے بعد ایک میکنزم ہے جو لا میں ڈیوائس ہے کہ ہم ریفر کرتے ہیں ڈی وی سی کو، اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اگر وہ نہیں ریزالو کرتی دین پھر وہ آگے پراسیکیوشن میں اور بیلف اور دوسری قانونی جو ہے وہ اس کو ریلیف دلایا جاتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی مدلل بات کی ہے اور خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کے اس رول کے بارے میں بتایا ہے جس کو ڈیفائن کیا تھا بانڈڈ لیبر ابولیشن سسٹم ایکٹ 1992. ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ بہت لمبے عرصے کے بعد اب آ کے شاید اس کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے گورنمنٹ پنجاب نے، مختلف پریشرز کی وجہ سے کہہ لیں، انٹرنیشنل پریشرز کی وجہ سے کہہ لیں، یا خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسپیکشن، لیبر انسپیکشن جو ہے ایک بڑا اہم ٹول ہے کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے ورکرز کے حالات کار کو بہتر کرنے کے لیے. تو اس کے متعلق لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی میں وہ بھٹا مزدور یا وہ جبری مشقت کرنے والا جو ورکر ہے اس کی اپروچ وہاں تک ہو نہیں سکتی، بڑا مشکل ہے، اس کا اپنے بھٹے سے نکلنا بڑا مشکل ہے. پھر وہ کیسے ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی میں جائے، اور اس پروسیس میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے اس کو. صحیح. آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیوں نہ بجائے اس کے کہ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی میں اس کی شکایت جائے، پھر وہ 15-16 اس کے کمپوزٹ جو ممبرز ہیں وہ بیٹھ کے اس کو سنیں، پھر اس کے مطابق چیئرمین صاحب کوئی فیصلہ کریں. تو لیبر ڈپارٹمنٹ اس کو کوئی اور آسان طریقہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری ریفارمز ہیں، بہت سارے آپ نے اس کے بہتر راستے تجویز کیے ہوئے ہیں. آپ ہمیں بھی تجویز کریں کہ وہ ورکر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی میں جانے سے پہلے کیا لیبر ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر سکتا ہے، کس ادارے کو وہ اپروچ کرے. چونکہ جب بھی ہم نے سنا ہے بانڈڈ لیبر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ
ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا مینڈیٹ صرف بانڈڈ لیبر کو ایڈریس کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بانڈڈ لیبر تو ہے ہی نہیں یہاں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشگی کا قانون آج بھی موجود ہے، پیشگی بھی لی جاتی ہے، پیشگی دی بھی جاتی ہے، اور اس ڈیٹ کی وجہ سے اس کے روزگار پہ، اس کے حالات کار پہ، اس کے اوقات کار کے اوپر وہ بہت ساری قدغن ہیں۔ آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ جی ایسے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ لا تو 1992 کا تھا، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ ایکٹیو ہوا ہے۔ یہ بھی بات درست ہے کہ یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا، یہ ابھی کافی میچور ہو چکا ہے۔ یہ بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ وہ جو ٹرو ریپرزینٹیو ہے بٹا خشت کا، یہ جو ورکر ہے، کہ وہ کم ہے ڈسٹرکٹ ویجیلنٹ کمیٹیز کے اندر۔ اس کی ایک شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یونینائزڈ لیبر بہت کم ہے، پھر وہ بیچارے جو ورکر اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، تو ان کا ادھر تک پہنچنا واقعی مشکل ہے۔ لیکن بہت سارے اضلاع میں بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ گجرات میں نے گجرانوالہ میں پوسٹڈ رہا ہوں، وہاں پہ بڑے ایکٹیو تھے۔ آپ کی این جی او کو بھی ہم بلاتے تھے، آئی ریممبر کہ میری کافی دفعہ اس میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ صرف بانڈڈ لیبر کا ہی کرتے ہیں، آئی ریممبر میں اس کا حصہ رہا ہوں کہ یہ 2014 میں 2014 میں ہم نے اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے عامر جان صاحب، ہم نے مل کے ایک پروجیکٹ سا بنایا، اس میں زیرو انویسٹمنٹ تھی سرکار کی، اور اس میں ہم نے کیا تھا کہ ڈی وی سی فورم پہ یہ سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اکٹھا کیا، سروے کیا، جتنے بچے تھے نیئر بائی اسکولوں میں ہم نے انرول کرائے، کچھ پھر وہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں ادھر انہوں نے نان فارمل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ بھی، یہ چھوٹے چھوٹے اسکول بھی بنائے، اور اس کا پھر بڑا سکسیسفلی وہ ہم نے اس پورے ضلع میں یہ پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا۔ اور شاید اسی کی ریفلیکشن نظر آتی ہے وہ جو گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا آئی پی پروجیکٹ، کہ اس میں کس طرح سے انٹیگریٹڈ پروجیکٹ، بالکل اسی طرح انہوں نے کیا۔ اور یہ بھی آپ نے وہ بھی کانسیپٹ ہم نے یہ ادھر سے ہی یہ لیا تھا کہ ہم نے سارے بٹوں کو رجسٹر کیا اور پیسی میں بھی رجسٹر کرایا، اور بعد میں پنجاب لیول پہ یہ اربن پروجیکٹ کے ذریعے ہم نے سارے بٹا خشت جو ہیں وہ سارے جیو ٹیگ کیے ہوئے، کوئی بھی بٹا نہیں ہے، شاید 1-2% ایسے ہوں جو نئے لگ رہے ہیں، ادروائز سب رجسٹر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ نے بڑا رہنمائی فرمائی ہے اس حوالے سے، اور یہ ایک بڑا اقدام تھا، یہ بڑا قدم تھا، اور اس کو ہم نے دیکھا ہے، چونکہ میں مختلف ڈسٹرکٹس کی جو ویجیلنس کمیٹی ہیں ان کا ممبر بھی ہوں اور رہا بھی ہوں، اس حوالے سے پہلے سوشل سیکیورٹی اور ای او بی وائی والے اس کے ممبر نہیں ہوتے تھے، اب جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی کو بھی وہاں لازمی بلایا جاتا ہے، ایسے اور ای او بی وائی والوں کو بھی، ای او بی آئی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشنز کے جو ہیں کرتا دھرتا ہیں، آفیسران ہیں، ان کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان سے رپورٹ لی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی یہ 2014 والی جو ایفرٹس تھی اس کے یہ نتائج ہیں، اور اس کی وجہ سے اب سوشل سیکیورٹی کارڈز بننے کا عمل بھی بہت تیز ہو گیا ہے، ورنہ یہ بہت سلو تھا۔ باقی ساری چیزیں ہو رہی تھیں لیکن ان کو سوشل سیکیورٹی کی پروٹیکشن نہیں ملتی تھی۔ اب پچھلے 1-2 سالوں سے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا شکریہ نہ ادا کرنا، اور آپ کا خاص طور پہ نہیں، ڈیوٹی ہونا اور بات ہے، اب ہمارے اور بھی بہت سارے آفیسرز ہیں، بہت اچھے آفیسرز بھی ہیں۔ اب آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور نئے دوست آئے ہیں، پہلے بھی تھے وہ، لیکن لاہور میں اور انڈکشنز ہوئی ہے ان کی بہتر آفیسرز کی، تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہم جبری مشقت کے خاتمے کی طرف بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کا رول بڑا اہم رول ہے پاکستان سے، نہ صرف جبری مشقت کے خاتمے کے لیے بلکہ پاکستان کے تمام محنت کشوں کے لیے ان کی اجرت کو یہ دیکھتے ہیں، ان کے آلات کار کو دیکھتے ہیں، ان کی فیکٹری کو وزٹ کرتے ہیں، ان کے اوقات کار کو دیکھتے ہیں، اور میں حکومت پنجاب سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ وہ اپنی پولیٹیکل ول دکھائے ذرا، اور تمام بھٹا مالکان کو جس طرح آرڈر کرتے ہیں کہ زگ زیگ اگر نہیں لگے گا تو بھٹے بند کر دیے جائیں گے، اسی طرح اگر ان کی منیمم ویج پوری نہیں دی جائے گی، ان کے سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں بنیں گے،
تو ان کے اوپر بھی ذرا اپنی طاقت دکھائی جائے. اور ایک اور درخواست کروں گا، جب تک یہ سوشل سیکیورٹی کارڈ تمام لوگوں کو نہیں ملتے اس وقت تک بھٹا مزدوروں کے لیے خاص طور پہ جو صحت انصاف کارڈ ہے اس کا ہونا لازمی قرار دیا جائے. بہت شکریہ. سٹی نیوز 7 کو دیکھتے رہیے گا، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور میری طرف سے آئندہ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.